السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، نبی علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت کیجیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے اور گناہوں کے درمیان وقایہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو، نیک اعمال کو کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ ہے تقوی، یعنی اپنے اور رب کے درمیان میں، اس کے عذاب کے درمیان میں وقایہ کیا ہے؟ رب کی تابعداری اور فرما برداری ہے۔ جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد ہو تو غافل نہ ہو، اس کا شکر ہو نہ شکری نہ ہو، اور اس کی تابعداری اطاعت ہو نافرمانی نہ ہو۔ یہ ہے وہ تقوی جس کے ثمرات یہ ہیں کہ وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے تقوی والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کی بارشیں آسمان سے نازل کر دے اور زمین اپنی برکتیں اگلنے لگ جائے۔ تو برکتیں اس معاشرے میں نازل ہوتی ہیں جہاں تقوی ہو، جہاں رب کا خوف ہو، جہاں اس کی شریعت کی پاسداری کی جائے، اور جہاں انسان اسفل السافلین سے نیچے گر جائے، اور جہاں انسان انسانیت سے نیچے گر جائے، اور جہاں انسانیت کے اندر رحم نہ ہو، بس پیسے کمانے کے لیے وہ دوسرے کا گلا کاٹتا رہے، ملاوٹ کرتا رہے، رشوتیں لیتا رہے، اور غریب لوگوں سے ڈاکٹر جو ہے، قصاب جو ہے، لوٹنے کے لیے بار بار انہیں چکر لگوائیں اور میڈیکل کے اندر، میڈیسن کے اندر بھی کمیشن کمائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہوں ایسے معاشرے میں، تو وہاں پر اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے تقوی سے دور ہو چکے ہیں۔ دوسری وصیت آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا قلت یا رسول اللہ زدنی، مجھے اور اضافہ فرمائیے۔ قال علیک بتلاوت القرآن، تم پر لازم ہے کہ تلاوت قرآن کو لازم پکڑو۔ تلاوت قرآن کیا ہے؟ قرآن ساری ہی رہنمائی ہے، برکت ہے، اور یہ صرف منتر نہیں ہے بلکہ پیغام ہے رب کا۔ تلاوت کا معنی اسے پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج جب طلوع ہوتا ہے اور چاند اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تلاہ کا معنی پیروی کرنا بھی ہے، تلاوت زبان سے بھی ہے اور پیروی بھی ہے اس کی۔ تو علیک بتلاوت القرآن، قرآن سے برکتیں آ جاتی ہیں زندگی میں۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہارے لیے فرمائے یہ نور ہے، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں تمہارے لیے یہ ثواب ہے، اللہ کے ہاں جو ہے اجر محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ نصیحتیں تھیں، اور یہ روایت جو ہے ترغیب و ترہیب میں ہے۔ جو روایت امام شرح السنہ کے اندر ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، اس میں یہ لفظ ہیں کہ علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف، ہر بلند چیز کے اوپر جب چڑھنے لگو پہاڑی پہ تو اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی اللہم اسوی لہ الارض، اے اللہ اس کے لیے زمین کو قریب کر دے، وہون علیہ سفر، اور سفر آسان کر دے۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی وصیتیں لیا کرتے تھے، سفر سے پہلے آپ کی برکت لیا کرتے تھے، دعائیں لیا کرتے تھے۔ آج بھی چاہیے کہ کہیں سفر سے پہلے اہل علم علماء کے پاس جایا جائے، ان سے وصیت لی جائے، اور ان سے دعائیں لے کے بندہ رخصت ہو جہاں اگر کہیں سفر پہ جانا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی وصیتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی برکت والی بن جائیں، اور دنیا کی بھی میل و کچیل نکل جائے، اور ہمارے بدن بھی طاہر ہو جائے، روحیں بھی پاک ہو جائیں، اور اللہ کے ہاں بھی ہمیں اجر ملے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔